سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کا خیال میرے دل میں ڈالا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کر دیا، میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو آپ نے فرمایا اے عمر تمہیں کیا ہوا؟ تم نے اپنا ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ میں نے عرض کیا میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا یہ کہ میری خطائیں بخش دی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنا پہلے سب گناہوں کو گرا دیتا ہے اور ہجرت بھی پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور حج بھی پہلے گناہوں کو زائل کر دیتا ہے۔ فائدہ: یہاں دو باتیں خاص طور سے قابل لحاظ ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام لانے اور ہجرت یا حج کرنے کی یہ تاثیر اس صورت میں ہے جبکہ یہ کام صدق نیت اور اخلاص کے ساتھ کیے جائیں۔ دوسرے یہ کہ دلائل شرعیہ سے یہ بات اپنی جگہ ثابت شدہ ہے کہ اگر کسی کے ذمے اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں خصوصاً مالی حقوق تو وہ معاف نہیں ہوتے، ان کا معاملہ حقداروں ہی سے صاف کرانا ضروری ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں سے وہ سب لوگ نکال دیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی بھلائی تھی۔ پھر وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھی بھلائی تھی، اور اس کے بعد وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں ذرہ برابر بھی بھلائی تھی۔ ابو بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا اے بلال تم جنت کی طرف مجھ سے سبقت کیسے لے گئے؟ میں جب بھی جنت میں داخل ہوا میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی، گزشتہ رات بھی جب میں جنت میں گیا تو مجھے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی دی، تم کس عمل کی وجہ سے مجھ سے سبقت لے گئے؟ انہوں نے کہا میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی عمل کی وجہ سے تمہیں یہ فضیلت ملی۔